ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی میرے بھائیوں کا سوال ہے کہ قربانی میں کون سا جانور ذبح کیا جانا چاہیے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہمیں ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دوندہ جانور ذبح کرو، لا تذبحوا الا مسنہ، نہ تم ذبح کرو مگر مسنہ۔ مسنہ کہتے ہیں دو دانتا، دو دانتا مطلب جس کے دو دانت گر چکے ہوں، تو ایسا جانور ذبح کرنا چاہیے قربانی کے اندر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الظان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر دوندہ جانور تلاش کرنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ ذبح کریں گے بھیڑ کا کھیرا۔ یعنی جو پہلی شرط ہے اس پہلی شرط کے اندر اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ بھلے بکرا کریں گے، بکری کریں گے، چھترا کریں گے، چھتری کریں گے، دمبا کریں گے، دمبی کریں گے، یا پھر آپ گائے کو ذبح کریں گے یا بیل کو ذبح کریں گے، اونٹنی کو ذبح کریں گے یا اونٹ کو نہر کریں گے، تو ان جانوروں کو جو آپ نے نہر یا ذبح کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ دوندہ جانور ہونا چاہیے۔ یعنی دو دانتا جس کے دو دانت جو ہے منیمم جو ہے وہ گرے ہوئے ہوں، تو اوپر ہو سکتے ہیں کسی کے 4 بھی ہوتے ہیں، کسی کے 6 بھی ہوتے ہیں، لیکن کھیرا جو جانور ہے جس کے ابھی دودھ پینے والے جو دانت ہیں وہ نہیں گرے، تو ایسے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ پہلی تو یہ شرط ہمیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان یعثر علیکم، اگر تمہارے پر مشکل ہو جائے کہ دوندہ جانور جو ہے دو دانتا جانور آپ کو نہیں مل رہا، آپ نے تلاش کیا لیکن آپ کو نہیں ملا، تو الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الظان۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پریشانی کا شکار جب بندہ ہو جائے کہ جب اسے دو دانتا جانور نہیں ملتا تو پھر بھیڑ کا کھیرا اس نے ذبح کرنا ہے۔ تو جو بھیڑ کا کھیرا ذبح کرنا ہے اس کی عمر بھی 1 سال ہوگی۔ 1 سال جس جو ہے وہ بھیڑ کے کھیرے کی ہو تو اس کھیرے کو ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہمیں تلاش کون سا جانور کرنا ہے؟ دو دانتا، دو دانتے سے کم کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ آپ علیہ السلام دو دانتا جانور کا جو ہے وہ خود بھی اس جانور کو ذبح کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کہا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔